السلام علیکم. یہ جو ہے ہمارا موضوع ہم بہت دیر پہلے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. ایک دفعہ تھم نیل میں بھی لکھا گیا یہ موضوع, لیکن جو ہے وہ گفتگو کے اندر آ ہی نہیں سکا, چونکہ ہم زبانی گفتگو کرتے ہیں, نوٹس بھی نہیں رکھے ہوتے سامنے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آج یہ ادھار بھی اٹھا دیں آپ کی طرف. وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے جو ایکسپیٹریٹ پاکستان سے جو تارکین وطن باہر کام کرنے جاتے ہیں اپنی خوشحالی کے لیے, اپنے خاندان کی آسانیوں کے لیے, ان کی دو اقسام ہیں. ایک اقسام تو وہ ہیں جو کہ عرب پینسولا کے اندر ہیں, اور سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہمارے ایکسپیٹریٹ کی وہیں پہ ہے, اور دوسرے وہ جو ہیں جو ریسٹ آف دا ورلڈ میں, یورپین ورلڈ کے اندر ہیں. عرب پینسولا کے اور دوسرے لوگوں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرب پینسولا کے اندر بیچارے 50 سال بھی کام کر لیں تو ان کو وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ملتے, نیشنلٹی کا رائٹ نہیں ملتا. ووٹ چھوٹ کا تو وہاں پہ خیر تصور ہی نہیں ہے, لیکن وہ رائٹ نہیں ملتا, اور یوں انہیں واپس ہی آنا ہوتا ہے, ان کے بچوں کو واپس ہی آنا ہوتا ہے. جبکہ جو یورپ ہے, جو کہ ہمارے لوگوں کا زیادہ تر ٹارگٹ ہوتا ہے جو یہاں سے نکلتے ہیں ادر عرب پینسولا کے لیے, جو یورپین ہیں یا امریکنز ہیں یا جو دوسرے ممالک کے اندر ایکسپیٹریٹ ہیں, وہ وہاں کی لوکل نیشنلٹی لے لیتے ہیں. ہم اس بات کے حامل ہیں کہ جب آپ نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لوکل سوسائٹی کے اندر ابزارب کریں, کیونکہ اب آپ کا رشتہ ادھر سے ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن جس طرح کہ ہر جو انسان ہے اس کی جبلت کے اندر ہے کہ جس سرزمین کے اوپر وہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی ہمیشہ رہتی ہے, اس کی کیا, اس کی آئندہ نسلوں کی رہتی ہے. جو ہے ہمارے والدین جو تھے وہ کشمیر سے ہجرت کی تھی. ہمیں آج بھی کشمیر ایک رومانس لینڈ لگتی ہے, رومانٹک لینڈ لگتی ہے. ہمارے اور ہمارے بچوں کے بھی آگے جو کھچ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ پڑتی ہے کہ ہم بھی بانڈی پورہ واپس جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ 2-3 دفعہ, ہم نے ایز اے جرنلسٹ پترکار اپلائی کیا, ہمارا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا. ہم نے ایز اے بزنس مین اپلائی کیا 2 دفعہ, دونوں دفعہ انڈیا گھوما, تو لیکن کشمیر کی طرف جانے کا انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. خیر یہ ایک جملہ مترجہ آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں اس وقت عرب پینسولا کے اندر ایک فلڈ ہے ایکسپیٹریٹ کا جو پاکستان واپس آنے یا دھکیلے جانے کے لیے تیار ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35,000 بندے جو ہیں وہ تقریباً UAE کی پاکستان ایمبیسی کے اندر رپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ان کا کفیل جو ہے یا جو بھی صورت ہے وہ انہیں افورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے انہیں واپس بھیجا جائے. تو ظاہر فلائٹیں بند ہیں, تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ پڑی ہوئی ہے, اور ایمبیسی والے جو ہیں وہ حسب سابق, حسب روایت اور حسب دستور جو ہے وہ اس بات کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. وہاں پہ جو UAE کے اندر جتنے بھی پاکستان کی ایمبیسیز اور قونصل خانے پائے جاتے ہیں, اتنے کہ تقریباً سعودی عرب سے آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے اور انہوں نے واپس آنا ہے. تو یہ لوگ جب آئیں گے ظاہر ہے کہ ان کے پاس جمع پونجی بھی ہوگی, کچھ ان کی سیونگز بھی ہوں گی, اور یہاں پہ آئیں گے پاکستان کے معاشرے میں. تو عمران خان صاحب کا ایک خواب تو پورا ہو جائے گا جو انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے نوکریاں کرنے کے لیے لوگ پاکستان آئیں گے اور ایکسپیٹریٹ سارے لوٹ آئیں گے. تو وہ اس ڈیزاسٹر کی صورت میں آ رہے ہیں. اب اس ڈیزاسٹر کی صورت میں آنے کے نا 2-3 نتیجے ہوتے ہیں. نارملی دیکھا گیا کہ جو شخص وہاں کی ایک سوسائٹی میں رہ کے آتا ہے, وہاں کے قوانین کا, دستور کا عادی ہوا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں آ کے بھی وہ اپنی قسمت آزما سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ ادارہ جاتی اور انفرادی طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو شکار کرنے کے لیے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ نارملی شکار ہو جاتے ہیں. اور اس لیے میری یہ پاکستانی کے طور پہ ذمہ داری ہے, مجھے موجودہ حکومت آنے سے پہلے 2 ممالک جو گلف پینسولا کے اندر ہی واقع ہیں, دبئی اور قطر, وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں پہ ہمارے لسنر اور ایکسپیٹریٹس سے جب ملاقات ہوئی تو وہ واپسی کی بات کرتے تھے, اور میں اپنے تجربے کے پیش نظر انہیں یہی کہتا تھا کہ نہیں, آپ یہاں سے آگے یورپ یا کینیڈا وغیرہ جانے کا سوچیں, واپسی کا نہ سوچیں. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ موجودہ حکومت آگے اتنا بیڑا گرک کر دے گی, لیکن پاکستان کی موجودہ اکانومی ان کو وہ اپرچونٹیز آفر نہیں کرتی جو کہ وہ کر سکے. واپس آ کے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ریشو بہت کم ہوتی ہے.
اور وہ جو تھے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈسٹرب ہی رہتے ہیں. اس ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے آپ مور ریگولیٹڈ, مور ریگولرائز اور مور ویلفیئر سوسائٹی کے اندر کیوں نہ چلے جائیں کہ آپ یہاں پہ آ کے ذلیل و خوار ہوں. تو اب جو لوگ آ رہے ہیں ویلکم بیک, مجھے کوئی حق نہیں ہے, اور ویسے بھی وہ وہاں سے نکالے جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہوں کہ جی آپ پاکستان نہ آئیں اور آپ آگے کی طرف دیکھیں, کیونکہ ڈیزاسٹر لائک سچویشن ہے. ریکویسٹ واقعی یہی ہے کہ آگے کی طرف دیکھیں. لیکن اگر آپ پھر بھی واپس آنے کے لیے مصر ہیں تو عرض یہی کرنا تھا کہ 2-3 ایونیوز ہیں جن کے اوپر آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. پیسے آپ کے ہیں, کمانا آپ نے ہے, اسٹڈی بھی آپ کیجیے. اور ایونیوز کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ لوئسٹ لیول پہ ہے, اور میرا خواب ہے کہ اس نے بھی اور نیچے جانا, شارپ ایک ڈکلائن اس نے لینا ہے, اور اس شارپ ڈکلائن کے نتیجے کے اندر سٹاک مارکیٹ بہت سستی ہو جائے گی. آئندہ 1-2 سے 2.5 سال میں جو ہے, چونکہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مرض کو پہنچ گئی ہے ہمارے, تو اب مارکیٹ سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ اٹھانی ہے. اور مارکیٹ, سٹاک مارکیٹ جب اٹھتی ہے تو اس کے اوپر سے جب دودھ ابلتا ہے تو دودھ ابل کے باہر گرتا ہے. تو اس طرح سٹاک مارکیٹ جب ابلتی ہے اور باہر گرتی ہے تو پھر پراپرٹی میں جاتا ہے کام. اور 2022 کے اندر اگر پراپرٹی کا بوم آنا ہے, جو کہ میری سٹڈی ہے کہ آنا ہے, تو اس سے پہلے سٹاک مارکیٹ نے رائز کرنا ہے. تو اگلا 1 سال ہے, اس وقت مارکیٹ لوئسٹ لیول پہ ہے اور مزید لوئسٹ لیول پہ جائے گی. انڈیویجول شیئرز کو سٹڈی کیجئے, خود سیکھیے, نہیں سیکھ سکتے تو کسی کو تھوڑی بہت پیسے دے کے بھی سٹڈی کروانی پڑے کیجیے. اپنے لیے شیئر کی ایک باسکٹ بنائیے, اس باسکٹ کے اندر کچھ انویسٹمنٹ جو ہے یا کچھ جو آپ کی سیونگ ہے, فرض کرے اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو 20 لاکھ تو ادھر پارک کر دیجیے. ٹھیک ہے. دوسری جو اپرچونٹی ہے, اگر آپ کا یہ میں اربن جو لوگ یہاں سے اربن علاقے سے گئے تھے اور اربن علاقے میں انہوں نے واپس آنا, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا, سٹاک مارکیٹ کے بعد جس چیز نے اٹھنا ہے اس کا نام ہے پراپرٹی, اور پراپرٹی کے اندر بھی اس وقت ڈپریشن کا لیول ہے. اس لیے اس کو بھی اگلی 20% سٹاک ایکسچینج کے اندر اور اگلا 40% آپ جو ہے وہ پراپرٹی کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں اور وہاں پہ پارک کر دیجئے. اور اگلے 40% کے لیے ابھی فی الحال ہماری اسٹڈی جاری ہے کہ آپ اربن علاقے میں لوٹیں تو کیا کریں, لیکن جو دیہی علاقے کے اندر لوٹے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ دیہی علاقے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور دیہی علاقے میں پوٹینشیل ظاہر ہے, پنجاب کے دیہی علاقے کی یا سندھ کے دیہی علاقے کی بات کریں گے یا ایون کے پی کے یا بلوچستان کے دیہی علاقوں کی بات کریں گے تو وہاں پہ ایگریکلچر ہے. لیٹسٹ جو ہے ٹرینڈز لائیے روایتی فصل سے ڈیویٹ کرتے ہوئے, اور ان کے اندر بہت زیادہ ہے. جیسے جو ہے وہ جو بہت سارے نئے ایونیوز آ چکے ہیں. پاکستان کے اندر میکنائز فارمنگ ہو گئی ہوئی ہے. میکنائز فارمنگ سے مراد ہے ڈیری فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس ڈیری فارمنگ کے جو جانور ہیں وہ سائلوز کھاتے ہیں, اور وہ جو اسے چارہ کہہ سکتے ہیں, وہ چارہ جو ہے وہ ایک اسپیشلائز چارہ ہے, اور اس کا انٹروڈکشن ہی پچھلے 5 سے 10 سال میں ہوا ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ مارجن بھی ہیں, بہت زیادہ پروفٹس بھی ہیں. اسی طرح نان ٹریڈیشنل ویجیٹیبلز ہیں, ان ویجیٹیبلز کے اندر کافی زیادہ پوٹینشیل ہے. ان کی شارٹیج بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لیٹسٹ وہ ہیں پھل ہیں جس کے اندر سیڈ لیس اورنج کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سٹرس کی بات سیڈ لیس سٹرس کی بات ہو سکتی ہے. اس طرح کے جو غیر روایتی لیکن ہائی پروفٹ جو وینچرز ہیں ان کے اندر انٹر ہونے کے اوپر آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے اور اس کے اندر آپشن لینا چاہیے. آ کے کوئی سٹور بنا لیں گے, دکان کھول لیں گے, یا پراپرٹی خرید کے بیچنا شروع کر دیں گے, شاید امیڈیٹلی آپ کو لوکل مارکیٹ کے ڈائنامکس کا علم نہ ہو اور آپ کا یہ ایک فیلڈ وینچر ہو, اور اس میں چونکہ مارجنز بھی تھن ہوں گے, کمپٹیشن زیادہ ہوں گے, تو یہ ہوگا. میری پھر بھی یہی گزارش ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے اس کو ریکنسیڈر کیجئے. اگر یورپ یا امریکہ یا ایون ترکی
کی طرف نکلا جا سکتا ہے تو ادھر کو نکل جائیے. پاکستان کی اکانومی جو ہے اگلے 2 سے 3 سالوں کے اندر، میں جنرل مائکرو اکانومی کی بات کر رہا ہوں، میکرو کی نہیں. میکرو انڈیکیٹر تو اگلے 1 سے 2 سال کے اندر ٹھیک کرنے ہیں اور وہ ہو جائیں گے. جیسے 2002 سے لے کے 2004 کے درمیان جو تھا وہ اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور پراپرٹی کا بوم بھی آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو کر لینے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے یا جو حکومت کو چلا رہے ہیں. لیکن مائکرو تک اس کا امپیکٹ آتے آتے اگلے کم از کم 3 سے 4 سال لگ جائیں گے. تو 2 سال وہ اور 4 سال یہ. اگر تو آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ آپ بیٹھ کے 6 سال کھا سکتے ہیں تو پھر تو ضرور تشریف لائیے، ورنہ اتنی کا اماؤنٹ سے آپ کو وہاں پہ کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز تو آپ کے پاس ہوگی اور وہاں سے بائی دا وے جانا زیادہ آسان ہوگا. یہاں پہ آ کے جب آپ اپنے تجربے میں ناکام ہو جائیں اور یہاں سے جب ٹرائی کریں گے تو پھر شاید آپ کی عمر بھی نہ رہے. عمر کا بھی ایک لیول ہوتا ہے نا، تو اور وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسی سوسائٹی میں جائیے جہاں پہ سوشل ویلفیئر ہے، جہاں پہ آپ کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹی موجود ہے، جہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کی سہولت موجود ہے. ایسے معاشرے میں کیوں آئیے کہ جہاں پہ آپ کو ہر چیز خریدنی پڑے گی. آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، آپ کے بزرگوں کی ہڈیاں اس پہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیاوی حساب سے آپ کو بہتر ڈیسیژن لینا چاہیے اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.